السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنا افسانہ انتظار پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ بے قراری کے عالم میں پرجوشی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ راہداری سے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ نہ صرف گھر کے صدر دروازے کا رنگ بدلا جا چکا تھا بلکہ گھر کی سجاوٹ میں بھی تبدیلی کی گئی تھی۔ وہ لمبے عرصے کے بعد گھر کو لوٹا تھا۔ اس کا دل ہولے ہولے سے ڈول رہا تھا اور دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اب وہ لاؤنج سے صحن میں داخل ہو رہا تھا۔ وہی بوگن ولیا اور انگور کی بیلیں دیوار کے چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ باقی کچھ پودے نئے تھے۔ اس نے اداسی سے گلاب کے پودے کو دیکھ کر لمحے بھر کو کچھ سوچا تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ بنا بتائے آنے کا یہی نقصان ہے۔ گھر کے افراد گھر پر موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ آپ کی قسمت ہے۔ یہ تو چوکیدار پرانا تھا جس نے پہچان کر دروازہ کھول دیا، ورنہ شاید وہ سامان پکڑ کر باہر ہی کھڑا رہتا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دونوں بیگ بھی ساتھ لے لیے تھے۔ اس نے انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ صوفے پر ڈھہ گیا اور جسم کو آزاد چھوڑ دیا۔ سر کو صوفے کی پشت پر رکھ کر اس نے چھت پر نگاہیں ٹکا لی تھیں۔ ہر طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے اس گھر میں اپنا سارا بچپن گزارا تھا۔ چند لمحوں کو اسے بچپن کو یاد کر کے ایک انجانی سی حسرت ہوئی تھی۔ اس نے سر کو جھٹکا تھا اور سر سیدھا کر کے نظریں سامنے کو دوڑائی۔ سامنے ہی ایک چھوٹی میز پر گلدان پڑا تھا۔ اس میں سجے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر اسے پھر سے کسی کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل صدمے میں ڈوب چلا۔ کچھ سوچ کر اس نے جیب سے موبائل نکالا تھا۔ وہ فیس بک کھول کر ایک نام تلاش کر رہا تھا۔ عروبہ نعیم لکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ سب سے اوپر ہی اس کی آئی ڈی نظر آئی تھی۔ اس نے اسے کھول لیا۔ ابھی 5 دن پہلے ہی اسے ایک لمبے عرصے کی تلاش کے بعد اس کی آئی ڈی ملی تھی۔ اس نے ایک لڑکی کے نام سے اپنی یہ دوسری فیس بک آئی ڈی بنائی تھی اور بمشکل اسے تلاش کر کے دوستی کی درخواست بھیجی تھی۔ اب وہ ایک شاعرہ تھی۔ اس کی شاعری مختلف اخباروں میں چھپتی تھی۔ 2 دن پہلے جب اس کی دوستی کی درخواست قبول کی گئی تو وہ اپنی کامیابی پر شکر کر رہا تھا۔ پھر اس نے تسلی سے اس کی تمام تصاویر اور تحاریر چیک کی تھی۔ وہ اپنی تصویریں لگانے سے گریز کرتی تھی، مگر جو لگا رکھی تھی ان سے وہ اس کے دل کی حالت اور درد کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اب اس کی نظر سے اس کی ایک تازہ نظم گزر رہی تھی۔ انتظار کروں یا نہ کروں، یہ تو میرے بس میں نہیں۔ میں منتظر ایسے لمحوں کی جب یہ انتظار نہیں رہے گا، مگر اس انتظار کے انتظار میں میری نظریں رک جائیں گی، جم جائیں گی، مگر اس نہ ختم ہونے والے انتظار کے انتظار میں میری سانسیں تھم جائیں گی۔ اس نے افسردگی سے موبائل آف کر کے دل پر رکھ لیا تھا اور نہ جانے کیا یاد کرتا رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد پھر سے موبائل کھولا اور دوبارہ سے اس کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے پچھلی پوسٹ کھولی تھی۔ یادوں کی آغوش میں جینا ہی اس زندگی کا حاصل، راستے بے منزل، ہستیاں لا واصل، خواہشیں لا حاصل۔ 2 دن پہلے کا اس کا یہ شعر اسے کافی اداس کر گیا تھا۔ وہ 3 سال کے بعد اپنے ملک لوٹا تھا، ورنہ عافیہ اور بچے تو آنے کو راضی نہ تھے، اسی لیے وہ تنہا ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں چلا آیا تھا۔ مگر اس کی آمد کسی ضروری کام کے سبب نہیں تھی، بلکہ عروبہ نعیم کی ایک پوسٹ اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ لکھتی ہے کہ کسی کم ظرف کی اعلیٰ مثال چاہیے تو کسی مقامی شخص کو لیجیے جو کسی ترقی یافتہ ملک کو جاتا ہے اور پھر اسے اچانک سے اپنا وطن اور ہم وطن حقیر لگنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اپنے گھر والے بھی برے لگنے لگتے ہیں۔ وہ وطن لوٹنا خطا کے مترادف خیال کرتا ہے۔ اچانک سے اسے اپنا مرتبہ سب سے اونچا لگنے لگتا ہے اور رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں بری لگتی ہیں۔
اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ سب سے قطع تعلقی اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے کم ظرف کے بدل جانے کا کبھی غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اپنے وطن سے وفا نہ کر سکے، اپنے رشتوں سے وفا نہ کر سکے، وہ کیا کسی سے وفا کرے گا؟ جو اپنے جائے پیدائش پیارے وطن کو بھلا دے، وہ کسی کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ جو اپنی شناخت کو ہی مٹا ڈالے اور اپنی اوقات کو بھی بھلا دے، وہ صرف دوسروں کی ہی یاد رکھ سکتا ہے۔ اکثر ہم دوسرے ملک سے آنے والوں کی زبانی سنتے ہیں کہ وہاں پاکستانیوں کی کوئی عزت نہیں، انہیں وہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں ایسے لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ کم از کم آپ ہی وہ ایک اچھے پاکستانی ہونے کی مثال قائم کر آتے۔ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کے اخلاق یا اطوار کو دیکھ کر آپ کو پاکستانیوں کی کمتری جتائی ہو۔ جب کوئی انسان گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو وہ اپنے گھر کی، اور علاقے سے باہر نکلتا ہے تو اپنے علاقے کی، اور ملک سے باہر نکلتا ہے تو ملک کی عزت ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ اسے اپنی نہ صحیح تو اپنے ساتھ جڑی عزتوں کا ہی خیال کرتے ہوئے خود کو ایک اچھے انسان کے طور پر پیش کرنا چاہیے، تاکہ ماضی میں جس کسی پاکستانی نے اپنا تصور غلط پیش کرنے کی کوشش کی ہو، انہیں آپ کے اخلاق اور خلوص سے اپنے تجربے میں تبدیلی لانے کا موقع مل سکے۔ اس کی باتیں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب وہ اٹھا تو گھر والے لوٹ چکے تھے۔ سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس نے اپنے بچپن اور لڑکپن کے قصوں پر ڈھیروں تبصرے کیے۔ اس نے اپنی روح کو ہواؤں میں تیرتا ہوا محسوس کیا تھا، اور پہلی بار خود کو بیوی بچوں کے خوف اور ذمہ داری سے آزاد محسوس کرتے ہوئے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ رات ہو رہی تھی، پھر کھانے کی میز پر رات کا کھانا لگ گیا۔ کھانے کے دوران اسے ایک آواز سنائی دی تھی، عفان، آج تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکی تو بہت پیاری ہے مگر لوگ ہم سے بھی غریب ہیں۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی، کئی سال پہلے کی آواز۔ اس نے نوالا لیتے لیتے سر اٹھا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سب خاموش تھے اور کھانے میں مگن تھے۔ اس کے ایسے دیکھنے پر والدہ پوچھنے لگیں، عفان، اور چٹنی لوگے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر سے کھانے میں مگن ہو گیا۔ تو کیا غریب لوگوں میں رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے؟ اس کے والد صاحب نے سوال کیا تھا۔ والدہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، جوڑنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر جہیز کی امید مت رکھیے گا۔ عفان نے نوالا نکلتے ہوئے اداسی سے حال میں نگاہ دوڑائی تھی۔ اس کے ماضی نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا۔ پھر آپ انہیں منع کر دیں، ویسے بھی ابھی میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس نے انہیں صاف منع کر دیا۔ اس کے نوالا منہ تک لاتے ہوئے ہاتھ لرزنے لگے تھے، اور دل پر کسی نے مکہ رسید کیا تھا۔ حال میں تو خاموشی تھی مگر اس کے اندر کے حال میں مسلسل آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے خود پر قابو پایا اور پھر سے کھانے میں مگن ہو گیا۔ کھانے کے بعد برتن اٹھائے جانے لگے۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے ہماری گلی کے آخری کونے والی اروبا کون ہے؟ عفان نے تعجب سے پوچھا تھا۔ جو تم سے پڑھنے آتی ہے اس اروبا کی بات کر رہی ہو؟ اس پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ عفان نے چونک کر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس کی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے سسرال ہوا کرتی تھی۔ کھانے کے برتن اٹھائے جا چکے تھے۔ اس نے انسا سے لائبہ کے متعلق دریافت کیا، وہ سسرال سے کب چکر لگا رہی ہے؟ اس پر وہ خوشی سے بتانے لگی کہ اسے فون کر کے آپ کے آنے کی اطلاع دی ہے، امید ہے کل ہی ملنے چلی آئے۔ عفان یہ سن کر مسکرا دیا۔ لائبہ موجود نہیں تھی مگر دوبارہ سے اس کی آواز گونجی تھی، ہاں وہی والی اروبا نعیم جو مجھ سے پڑھنے آتی ہے، اور آپ بہانے سے میرے کمرے کے چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ عفان نے چہک کر پوچھا تھا، اچھا تو ایسا بھی ہے، مجھے یاد نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد مسکراتے ہوئے دلچسپی سے پوچھا تھا، اچھا ویسے ہے کون وہ؟ انسا، بڑی بھابھی اور والدہ میز پر میٹھے کی ڈش، آم کی ٹرے اور برتن رکھ رہی تھیں۔ لائبہ وہاں نہیں تھی مگر 8 سال پہلے والے عفان اور لائبہ کی گفتگو چل رہی تھی۔ عفان نے آم اپنی پلیٹ میں رکھے۔ کمرے میں پھر سے ایک آواز گونجی، اروبا نعیم وہی لڑکی ہے جس کے گھر ماما آپ کے لیے رشتہ دیکھنے گئی تھیں، اور آپ نے ان کی غربت کا سن کر شادی نہ کرنے کا بہانہ گھڑا تھا۔ عفان آم منہ میں ڈال کر کھانے میں مگن تھا کہ اچانک گھبرا کر باہر اگل دیا۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی کا دل چبا ڈالا ہو۔
اسے یادوں کے تھپیڑوں نے پھر سے اسی گرم لو میں بھٹکتے ماضی کے درمیان تنہا چھوڑ دیا تھا۔ کیا نہیں تھا آج اس کے پاس؟ دولت، آرام، آسائشیں، پیسہ، سب کچھ موجود تھا۔ وہی جس کے خواب میں اس نے ایک غریب گھرانے میں رشتہ جوڑنے سے دامن بچا لیا تھا۔ مگر وہ منزل پر پہنچنے کی خوشی نہیں تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ خوشی اس سے روٹھ چکی تھی، اور لمبی مسافت کے بعد جو اس کے حصے میں آیا تھا وہ تھا ایک لمبا انتظار، ایک انجانا انتظار، ایک نہ ختم ہونے والا انتظار۔ ختم شد۔ سامعین حضرات، یہ افسانہ پورا ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔